دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفقۃ الاولاد الصغاری، چھوٹے بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا، اس کا بیان۔ ونفقۃ الاولاد الصغاری علی الاب لا یشارکہ فیہا احد کما لا یشارکہ فی نفقۃ الزوجۃ احد۔ چھوٹے بچوں کا خرچہ باپ کے ذمے ہوگا اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا، یعنی تنہ تنہا باپ پر ہوگا، کوئی کسی اور کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جیسا کہ بیوی کے خرچے کے سلسلے میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ کسی اور پر بیوی کے خرچے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، صرف شوہر پر ہوتی ہے، اسی طریقے سے بچوں کی ذمہ داری صرف باپ پر ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ رَضِيعًا فَلَيْسَ عَلَىٰ أُمِّهِ أَن تُرْضِعَهُ وَيَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَبُ مَن تُرْضِعُهُ عِندَهَا۔ اگر چھوٹا بچہ دودھ کی عمر کا ہے، دودھ پینے والا ہے، تو اس کی ماں پر اس بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے، بلکہ باپ کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ ایسی عورت کو اجرت پر رکھے جو اس کی بیوی کے پاس رہ کر اس کے بچے کو دودھ پلائے۔ ولا يجوز أن يستأجرها في حالة كونها زوجته أو معتدته۔ ہاں، اگر اس کی بیوی جو ہے اس کے نکاح میں باقی ہے یا اس کی معتدہ ہے، یعنی اس کی عدت میں ہے، تو اپنی ہی بیوی کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے اجرت پر رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَاسْتَأْجَرَهَا عَلَىٰ أَنْ تُرْضِعَهُ جَازَ۔ ہاں، اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کی عدت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، تو پھر اپنی ہی طلاق شدہ بیوی کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر رکھنا جائز ہے۔ وَإِنْ قَالَ الْأَبُ، اگر باپ یہ بات کہے، لا استأجرها، میں اس عورت کو اجرت پر نہیں رکھوں گا، وجاء بغیرها، اور دوسری عورت کو لے آیا اجرت پر، فرضیت الام بمثل اجرت الاجنبیۃ كانت الام احق به وان التمست زیادة لم يجبر الزوج علیها۔ باپ نے یہ کہا کہ میں اس عورت کو اجرت پر نہیں رکھوں گا اور دوسری عورت کو لے آیا، پھر ماں جو ہے، یعنی بچے کی جو اصلی ماں ہے، وہ راضی ہوئی غیر عورت کی اجرت کی مثل پر، یعنی اس نے یہ کہا کہ جتنی اجرت اس کو دے رہے ہو اتنی مجھے دے دو، میں پلا دوں گی دودھ، تو ماں ہی اس بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہوگی۔ اور اگر وہ ماں جو ہے زیادہ اجرت طلب کرے تو شوہر پر اس سلسلے میں جبر نہیں کیا جائے گا، یعنی اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم زیادہ اجرت دے کر جو ہے اس کی اصلی ماں کو ہی اجرت پر رکھیے، یہ شوہر سے نہیں کہا جائے گا۔ وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ أَبِيهِ وَإِنْ خَالَفَ فِي دِينِهِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي دِينِهِ كَأَنْ تَكُونَ كِتَابِيَّةً۔ چھوٹے بچے کا خرچہ باپ ہی پر واجب ہوتا ہے اگرچہ اس چھوٹے بچے کا دین جو ہے باپ کے دین سے الگ ہو، جیسا کہ بیوی کا خرچہ شوہر پر ہی واجب ہوتا ہے چاہے وہ بیوی دین میں شوہر سے الگ ہو، مثلا بیوی جو ہے وہ کتابیہ ہو، اہل کتاب میں سے ہو، یہودن یا نصارہ ہو۔ من احق بحضانۃ الولد، کون رشتہ دار بچے کی پرورش کا زیادہ حقدار ہوگا؟
اذا وقعت الفرقة بين الزوجين فحضانة الولد تكون على الترتیب التالی. اگر میاں بیوی کے درمیان جدائیگی واقع ہو جائے، یعنی طلاق کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے میاں بیوی الگ الگ ہو گئے، تو اس صورت میں بچے کی پرورش کا حق جو ہے مندرجہ ذیل ترتیب کے مطابق ہوگا. نمبر 1، احق الناس بالولد ہی الام، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار بچے کی پرورش کی جو ہے وہ ماں ہے. فَإِن لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنْ أُمِّ الْأَبِ. فَإِن لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ، اور پھر ماں اگر موجود نہ ہو تو فَأُمُّ الْأُمِّ، تو ماں کی ماں یعنی نانی زیادہ حقدار ہوگی بچے کی پرورش کی من ام الابی، باپ کی ماں سے یعنی کہ دادی سے، یعنی کہ نانی کو زیادہ حق ہوگا دادی کے مقابلے میں. فَإِن لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْأُمِّ فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَخَوَاتِ، پھر اگر ام الام یعنی کہ نانی بھی نہ ہو تو پھر دادی، باپ کی ماں یعنی دادی، یہ بہنوں سے زیادہ حقدار ہوں گی پرورش کرنے کی. فَإِن لَمْ تَكُنْ فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، اور اگر دادی بھی موجود نہ ہو تو پھر بہنیں زیادہ حقدار ہوں گی حق پرورش کی چچیوں سے اور خالاؤں سے. وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ، اور ماں باپ شریک بہن یعنی کہ سگی بہن کو زیادہ حق ہوگا پرورش کا ماں شریک بہن کے مقابلے، اور ماں شریک بہن کو زیادہ حق ہوگا پرورش کا باپ شریک بہن کے مقابلے. فَإِن لَمْ تَكُنِ الْأَخَوَاتُ فَالْخَالَةُ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَّاتِ وَتُقَدَّمُ كَمَا تُقَدَّمُ الْأَخَوَاتُ، اور اگر بہنیں بھی موجود نہ ہوں تو پھر خالاؤں کو زیادہ حق ہوگا چاچیوں کے مقابلے میں، اور خالاؤں میں بھی وہی ترتیب ہوگی جو ترتیب بہنوں میں ہے، یعنی بہنوں میں جو سگی بہن کو زیادہ حق ہوگا، پھر اس کے بعد جو حق ہوگا وہ ہوگا ماں شریک بہن کو، پھر اس کے بعد جو حق ہوگا وہ باپ شریک بہن کو ہوگا. تو وہی معاملہ خالاؤں میں بھی چلے گا. فَإِن لَمْ تَكُنِ فَالْعَمَّاتُ كَالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَخَوَاتِ وَالْخَالَاتِ، اور اگر خالائیں بھی موجود نہ ہوں تو پھر چاچیوں کو حق ہوگا ترتیب کیا کہتے ہیں حق کے پرورش کا مذکورہ ترتیب کی طرح جو کہ بہنوں میں اور خالاؤں میں، یعنی کہ پہلے سگی چچی، ماں شریک چچی، پھر باپ شریک چچی. وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحِضَانَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ زَوْجُهَا ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الصَّغِيرِ، اور ان عورتوں میں سے جس عورت کی بھی شادی ہو جائے گی اس کا حق کے پرورش ختم ہو جائے گا. ہاں ایک صورت میں باقی رہ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے اس عورت کا جو شوہر ہے وہ بچے کا ذی رحم محرم رشتے دار ہو. اگر ذی رحم محرم رشتے دار ہے تو اس کا حق کے پرورش باقی رہے گا، ورنہ ختم ہو جائے گا. فَإِن لَمْ تَكُنْ لِلصَّغِيرَةِ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ وَاخْتَصَمَ فِيهِ الرِّجَالُ فَأَوْلَاهُمْ بِهِ أَوْلَاهُمْ تعصیباً. اور اگر چھوٹی بچی کے لیے کی پرورش کے لیے اس کے خاندان میں کوئی عورت موجود نہ ہو اور اس کے سلسلے میں مرد حضرات جھگڑا کریں، تو مردوں میں سب سے زیادہ پرورش کرنے کا حقدار وہ ہوگا جو اس لڑکی سے عصبی رشتے میں زیادہ قریب ہوگا.
متى يسقط حق الحضانة، پرورش کا حق کب ختم ہو جاتا ہے؟ الأم والجدة وغيرهما أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده، وقدر ذلك بأن يبلغ 7 سنين وبه يفتى. ماں، دادی، نانی اور ان کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کو لڑکے کی پرورش کا حق جو ہے اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ خود سے کھانے نہ لگے، خود سے پینے نہ لگے، خود سے پہننے نہ لگے اور خود سے استنجا نہ کرنے لگے. اور اس کا اندازہ لگایا گیا ہے 7 سال کا ہونے تک، اور اسی پر فتویٰ ہے. یعنی کہ پرورش کا حق جو ہوگا لڑکے کے سلسلے میں وہ 7 سال کا ہونے تک ہوگا. والأم والجدة من الأم والأب أحق بالجارية حتى تحيز. اور ماں اور دادی نانی کو لڑکی کی پرورش کا حق اس وقت تک ہوگا جب تک کہ اس کو حیض نہ آنے لگے. جب حیض آنے لگے گا تو ختم ہو جائے گا. وغير الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى، وقدر ذلك أن تبلغ 9 سنين وبه يفتى. ماں اور نانی دادی کے علاوہ دوسری عورتوں کو یا دوسرے رشتہ داروں کو لڑکی کی پرورش کا حق اس وقت تک ہوگا جب تک کہ وہ اتنی عمر کو نہ پہنچ جائے جس میں اسے دیکھ کر جو ہے شہوت ہونے لگے مرد حضرات کو. اور اس کا اندازہ لگایا گیا ہے 9 سال کا ہونے تک، اور اسی پر فتویٰ ہے. وعن محمد رحمه الله إن الحكم كذلك في الأم والجدة فالفتوى على قوله. اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک حکم ہوگا اسی طرح ماں اور نانی کے سلسلے میں بھی، اور انہی کے قول پر فتویٰ بھی ہے. والكتابية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف عليه أن يألف الكفر. اور کتابیہ یعنی کہ یہودن یا نصارن عورت جو ہے وہ اپنے مسلم بچے کی پرورش کی حقدار ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ دین کے بارے میں سمجھنے نہ لگے اور اس پر یہ خوف نہ ہو کہ وہ کفر سے مانوس ہو جائے گا. وَلَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ أَن تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْرِ وَلَهَا أَن تَخْرُجَ بِهِ إِلَى وَطَنِهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ. اور مطلقہ رجعیہ یعنی وہ عورت جس کو طلاق رجعی واقع ہوئی ہے اس کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو لے کے شہر سے باہر نکلے. ہاں، اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے اس وطن میں لے کے اپنے بچے کو چلے جائے جس میں اس کی شادی ہوئی ہے. نفقۃ الاب والجد والجدات، باپ، دادا، نانا، دادی، نانی کا خرچہ کس کے ذمہ ہو، اس کا بیان. وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينهم. اگر ماں باپ، دادا، نانا، دادی، نانی یہ سب کے سب لوگ غریب ہوں تو آدمی پر ان کا خرچہ واجب ہوگا اگرچہ ان سب لوگوں کا دین اس کے دین سے الگ ہو. من تجب له النفقة مع اختلاف الدین، کن رشتہ داروں کا خرچہ دین کے الگ ہونے کے باوجود بھی واجب ہوتا ہے، ان کا بیان. تجب النفقة مع اختلاف الدین للأقارب الآتیة، مندرجہ ذیل رشتہ داروں کا خرچہ دین الگ ہونے کے باوجود بھی واجب ہوتا ہے. نمبر 1، الزوجۃ، بیوی. بیوی کا دین الگ ہو تب بھی اس کا خرچہ واجب ہے. الابوان، ماں باپ کا خرچہ.
الاجداد داداؤں کا ناناؤں کا، الجدات دادیوں کا نانیوں کا، الولد بچے کا، ولد الولدی پوتے کا، اور یہ بچے میں بچی بھی داخل ہے اور پوتے میں پوتی بھی داخل ہے. تو یہ 6 قسم کے رشتہ دار ہیں جن کا خرچہ ہر صورت میں واجب ہے، چاہے ان کا دین الگ ہو تب بھی. نفقت غیرہم من الاقارب، مندرجہ بالا رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کا خرچہ. تجب النفقة لكل ذي رحم محرم على قدر الميراث إذا وجد شرط من الشروط الآتية. مندرجہ سے شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں میراث کے بقدر ہر ذی رحم محرم کا خرچہ جو ہے واجب ہوتا ہے. نمبر 1، ان يكون هذا القريب ذكرا فقيرا صغيرا. یہ رشتہ دار ذی رحم محرم مرد ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، تو اس کا جو ہے کہتے ہیں خرچہ واجب ہوگا. ان يكون امرأة فقيرة سواء كانت بالغة او صغيرة. اگر یہ ذی رحم محرم رشتہ دار غریب عورت ہے تو اس کا خرچہ واجب ہوگا، چاہے وہ بڑی ہو، بالغ ہو یا بچی ہو، ہر صورت میں واجب ہوگا. ان يكون زمينا سواء كان بالغا او صغيرا. اگر ذی رحم محرم رشتہ دار اپاہج ہے تو چاہے وہ بالغ ہو یا چھوٹا ہو، اس کا خرچہ واجب ہوگا. ان يكون اعمى فقيرا. اگر ذی رحم محرم رشتہ دار اندھا ہے، غریب ہے، تو اس کا بھی خرچہ واجب ہوگا. ولا تجب النفقة لهؤلاء مع اختلاف الدين. ان سب کا خرچہ دین کے الگ ہونے کی صورت میں واجب نہیں ہوگا. وإذا كان للابنة البالغة والابن الزمين أبوان فالنفقة على أبويهما أثلاثا على قدر الميراث، على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث. اور اگر بالغ بیٹی یا اپاہج بیٹے کے ماں باپ دونوں ہوں تو ماں باپ پر اس کا خرچہ جو ہے میراث کے بقدر ثلث واجب ہوگا. باپ پر جو ہے 2 ثلث واجب ہوگا اور ماں پر 1 ثلث. وإذا كان الابن غائبا وماله حاضرا غزي عليه بنفقة أبويه. اگر بیٹا غائب ہو اور اس کا مال حاضر ہو تو اس کے ماں باپ کے خرچے کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے حاضر شدہ مال پر، یعنی قاضی فیصلہ کر دے گا کہ ماں باپ اس کے مال سے اپنا خرچہ نکالتے رہیں. وإن باع الأب متاع ابنه لنفقة نفسه جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. اگر باپ اپنے بچے کا سامان اپنے خرچے کے لیے بیچ ڈالے تو یہ جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وإن باع العقار لم يجوز. اور اگر جائیداد بیچے تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی جائیداد نہیں بیچ سکتا، اپنے خرچے کے لیے مال بیچ سکتا ہے. وإن كان الابن غائبا. اگر بچہ غائب ہو وله مال اور اس کا مال موجود ہو عند ابویہ اس کے ماں باپ کے پاس، فانفق منه اور وہ اس میں سے خرچ کریں، لم يضمنا تو ماں باپ ضامن نہیں ہوں گے. وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن الأجنبي مال الابن. اگر بچے کا مال جو ہے کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کے ماں باپ پر قاضی کی اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اجنبی ضامن ہوگا بیٹے کے مال کا.